واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 149 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، پھر سورج غروب ہو گیا۔ مارکونی نے موت کو قبول کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جگہ اور ان لوگوں کے بھید کو پانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی تلوار لے لی اور ادھر ادھر دیکھتا ایک اور سمت چل پڑا۔ شام اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر سے اس طرف جا رہا تھا جس طرف وہ اس کے ساتھی کو لے گئے تھے۔ وہاں کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ ڈراؤنا سا سکوت تھا۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ وہ نشیب کی گولائی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اسے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جب یہ آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ ناچنے اور گانے کا ترنم اور ہنگامہ تھا۔ وہ ان آوازوں کی سمت گیا تو اسے ایک اور منظر نظر آیا۔ بائیں طرف ایک اور وسیع نشیبی جگہ تھی۔ کئی مشعلیں جل رہی تھی۔ وہاں بھی سبزہ تھا جہاں کم و بیش 25 مرد، عورتیں اور بچے آہستہ آہستہ ناچ اور گا رہے تھے۔ ان کے درمیان بہت سی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذرا اوپر ایک انسانی لاش سر اور پاؤں سے باندھ کر زمین کے متوازی لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے گھمایا جا رہا تھا۔ یہ مارکونی کا ساتھی تھا جسے بھونا جا رہا تھا۔ مارکونی یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بوڑھے نے اس کے ساتھی کے جسم سے گوشت کاٹ کر سب نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مارکونی کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں سے ادھر کو واپس چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ اسے راستہ یاد تھا۔ وہ چکنا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ ناظرین، وہ اس دیوار پر پہنچا جو تصوروں سے زیادہ گہرے نشیب میں کھڑی تھی۔ یہیں اس کا ایک ساتھی گرا تھا۔ وہ جب دیوار کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں سے اس کا ساتھی گرا تھا، اسے دور نیچے غرانے اور بھونکنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ صحرائی لومڑیاں اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے۔ اب ہوا تیز نہیں تھی۔ وہ تاریکی میں سنبھل کر چلتا اور سرکتا دیوار سے گزر گیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اس جگہ پہنچا جہاں 3 اونٹ بیٹھے تھے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا پانی پی لیتا۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھا، 2 اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معزز مصری سوداگر کے روپ میں احمر درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ احمر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم اکیلے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مارکونی جواب دینے کی بجائے بیٹھ گیا۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس نے احمر کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک لمحے اور ایک قدم کی رویداد سنائی۔ احمر کو مارکونی کے 2 ساتھیوں کے مرنے کا ذرہ بھر بھی افسوس نہ ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ایک ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے بھی جسم پر کپڑا نہیں تھا؟ بوڑھے کے عصا پر 2 سانپوں کے پھن تم نے دیکھے تھے؟ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا گوشت کھا لیا تھا؟ میں خواب کی باتیں نہیں سنا رہا، مارکونی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھ پر جو بیتی ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو سنا رہا ہوں۔ فرعون بھی یہی سنا رہے ہیں جو تم نے سنایا ہے۔ احمر درویش نے اٹھ کر مارکونی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے مسرت کی شدت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے بھید پا لیا ہے مارکونی۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کی مجھے تلاش تھی۔ یہ قبیلہ 16 صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زمانہ انہیں انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دے گا۔ تم یہ تحریریں نہیں پڑھ سکتے، میں نے پڑھ لی ہیں۔ لکھا ہے کہ خزانوں کی حفاظت سانپ کیا کرتے ہیں، لیکن میرے مدفن کی حفاظت انسان کریں گے جو صدیوں بعد سانپ اور درندے بن جائیں گے۔ میرے مدفن کی حدود میں کوئی انسان داخل ہوگا، اسے میرے محافظ کھا جایا کریں گے۔ وقت اور زمانہ انہیں ننگا کر دے گا، لیکن میں نے جہاں اپنا دوسری دنیا کا گھر بنایا ہے وہ جگہ اس کی ستر پوشی کرے گی۔ باہر
کا کوئی مرد ان کی عورت پر نظر نہیں ڈال سکے گا، جو نظر ڈالے گا وہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ میں زندہ واپس آ گیا ہوں، مارکونی نے کہا، اس لیے کہ تم نیچے نہیں گئے۔ احمر نے کہا، تم نے جن سیاہ رنگ کے پتھریلے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، وہ پہاڑ اپنے دامن میں کہیں ریمنس کی ہنوت ہوئی لاش اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ ننگے لوگ ان کے آباء و اجداد اور ریمنس کے وقت سے وہاں پہرا دے رہے ہیں۔ وہ مرتے رہے، ان کی نسل آگے بڑھتی رہی اور 15-16 صدیاں گزر گئیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ زندہ کس طرح رہتے ہیں، شاید درندوں کی طرح صحرا کے مسافروں کے شکار میں رہتے اور انہیں بھون کر کھا لیتے ہیں۔ وہاں پانی کی افرات ہے، کھجوروں کی کمی نہیں۔ ان کا زندہ رہنا حیران کن نہیں، وہ آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے ٹوٹ چکے ہوتے تو وہ وہاں نہ ہوتے۔ تم نے ان کے پاس کوئی ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں۔ ان کی تعداد کا کچھ اندازہ؟ رات کو جب اکٹھے تھے تو 25 تھے، وہ اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتے۔ احمر درویش نے کہا۔ ہاں، مارکونی نے کہا، میں نے ان کے پاس 2 اونٹ بھی دیکھے تھے۔ اونٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر میں نے صرف 2 دیکھے تھے۔ پھر وہ باہر آتے ہوں گے، احمر درویش نے کہا۔ وہ باہر ضرور آتے ہوں گے، مسافروں کو پکڑنے کے لیے انہیں باہر آنا ہی پڑتا ہو۔ سنو مارکونی، غور سے سنو، وہاں کوئی ایسا سیدھا راستہ ضرور ہے جس سے وہ باہر آتے اور اندر جاتے ہوں گے۔ یہ پہاڑوں کا کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ میں نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا وہ آنے جانے کا ایسا راستہ نہیں جس سے بار بار آیا جا سکے۔ وہاں کوئی اور راستہ ہے جو ان ننگے آدم خوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی ترکیب سوچ چکا ہوں۔ ترکیب یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس دیوار نما ٹیلے سے جس سے تمہارا ایک ساتھی گر کر مرا ہے اور آدمی گرا کر مارنے پڑیں، لیکن یہ قربانی ضروری ہے۔ بتاؤ 25-30 نہتے آدمیوں کو، جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، مارنے کے لیے، اور ان میں 2-3 کو زندہ پکڑنے کے لیے تمہیں کتنے آدمی درکار ہیں؟ کم سے کم بتاؤ۔ تم ان آدمیوں کے رہنما اور سربراہ ہوگے۔ میں ترکیب سمجھ گیا ہوں، مارکونی نے کہا۔ ایک ترکیب میرے دماغ میں بھی آئی ہے۔ ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، 2-3 کو زندہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا وہ اس جگہ کے تمام بھید ہمیں بتا دیں گے۔ اپنے قبیلے کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن بتائیں گے کچھ نہیں۔ میں ایسی ترکیب کروں گا کہ ان میں سے 1-2 آدمی باہر کو بھاگ اٹھیں اور ان کا تعاقب کیا جائے، راستہ معلوم ہو جائے گا۔ تم دانش مند ہو مارکونی، احمد درویش نے کہا۔ بتاؤ کتنے آدمی ہو؟ 50، مارکونی نے جواب دیا اور کہا، زیادہ تر آدمی میرے منتخب کیے ہوئے ہوں گے۔ میں انہیں تلاش کر لوں گا، مگر مہم کے آغاز سے پہلے میں اپنی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، احمر نے کہا۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 150 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔